اب یہ شبان مسلمین میں نیا شامل ہوا ہوں. میں تنظیم اسلامی میں امیر حلقہ تھا کئی سالوں تک، اور لیکن آپ اب یہ سوچیں گے ہے کیا. میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے میں نے بیعت کی تھی، اب اس کی دو دھارے بن گئے ہیں. پہاڑ ایک ہی ہے کہ اس میں شبان مسلمین بھی اسی روٹ سے آ رہی ہے، تنظیم اسلامی بھی آ رہی ہے، لیکن ایک دھارا اس کو تھوڑا سا سلوپ زیادہ مل گیا، تیز بہ رہا ہے، ایک ذرا پھیل کے آہستہ چل رہا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو قرآن کی آیت دکھاتا ہوں. سورۃ الطٰہٰ میں آتا ہے کہ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ. ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ 70 صحابہ کو لے کے پہاڑ طور پہ آ جاؤ اور اللہ آپ کو وہاں پہ اپنا کتاب دے گا. ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ان اپنے 70 صحابہ سے آگے ہو کے تیز تیز پہاڑ پہ پہلے پہنچ گیا. تو اللہ پوچھتا ہے وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، آپ اپنے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ تو کہنے لگا قال ہم اولائی علی اثری، چیزیں وہ آ رہے ہیں میرے پیچھے آ رہے ہیں. وَأَجِّلْتُ إِلَيْكَ، باقی میں اس لیے دوڑ کے آپ کے پاس پہنچا ہوں ربی لترضیٰ، کہ تم مجھ سے راضی ہو جا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے کام میں جتنی تیزی کی جاتی ہے کہ اللہ راضی ہو. اب اس کو تفسیر دیکھیں. تفسیر قرطبی اس میں آیا ہے کہ وقال قوم اراد بقوم 70 الذین اختارهم، یعنی اپنے 7 صحابہ کو لے کے جا رہا تھا 70 جس کا وعدہ کیا تھا. وَقَانَ مُوسَىٰ لَمَّا قُرِبَ مِنَ الطور، جب وہ پہاڑ کے قریب پہنچا سبقہم شوقاً، تو شوق میں تیز تیز بھاگتا پہلے پہاڑ پہ چڑھ گیا الی سماع کلام اللہ، اللہ کی بات سننے کے لیے. تو اللہ نے پوچھا کیسے آ گئے؟ بولا اللہ پاک میں اس لیے میں نے جلدی کی ہے کہ تو راضی ہو جائے. یہی کام سیٹ ہے میرا. میں سمجھتا ہوں کہ شبان مسلمین میں نے دیکھا ہے کہ راہیں کھلی ہیں، رفقہ بنانا آسان ہے، اور میں تیزی سے یہ کام کر سکتا ہوں پچھلے منصب سے. مثال کے طور پہ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ قرآن پاک کے سندھی میں ترجمے کرائے ہیں، اور میں اب یہ گاؤں گاؤں میں جا کے ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو جی عربی تو تمہیں اگر پڑھ بھی لو پھر بھی تو ترجمہ نہیں کر سکتے، ترجمہ تو تمہیں ویسے بھی پڑھنا پڑے گا. تو اب مہربانی کرے تم ترجمے سے آپ لوگوں کو درس دو. درس دینے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ لفظی ترجمہ سندھی میں یا اردو میں لوگوں کو بتا دو. اس طرح حلقے قرآن قائم کرو. اس طرح ہم کوئی 400-500 جگہ پہ پہنچ چکے ہیں، ان کو قرآن دیا ہے ترجمے والا، اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تم عربی صحیح بھی نہیں پڑھ سکو، پڑھو گے زیر زبر کی غلطی کرو گے، لیکن آپ کا قرآن وہ ہے جس میں آپ سمجھ سکتے ہو، کیونکہ کلام اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. تو اس بنیاد پہ ہمارے رفقا بنتے جا رہے ہیں تنظیم شعبان مسلمین کے، اور سورہ سندھ میں ہم یہ درس قرآن اس کے ترجمے میں چلا رہے ہیں. اس وجہ سے مجھے تیزی نظر آتی ہے، اسی وجہ سے میں اس میں شامل. لیکن تنظیم اسلامی بھی ہمارے بھائی ہیں، اس کی عزت اور اس کی ترقی مجھے دل سے پیاری ہے، لیکن مجھے اپنی اخری نجات بھی تو چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے زیادہ نہ، تو مجھے اسی شوق میں جو ہوں وہ آگے بڑھ کے چلا ہوں. تو بات یہ کہ ہم ہیں جماعت. اب یہ جو پہاڑ سے نہریں آ رہی ہیں یہ مختلف حق کی جماعتیں ہیں، اور یہ جماعتیں وہ ہوں جو فرقے واری ہیں، جس میں پہلا جو پانی آ رہا ہے جماعت اسلامی، ہم اس کو بھی حق پہ سمجھتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو پانی کا دھار آ رہا ہے یہ ہے تنظیم اسلامی، ہم اس کو بھی حق پہ سمجھتے ہیں. پھر ایک اور پانی کا دھارا ہے شعبان مسلمین، ہم اس کو بھی حق پہ سمجھتے ہیں. پھر دھارا آ رہا ہے تحریک اسلامی، ہم اس کو بھی حق پہ سمجھتے ہیں. اور دیگر اس قسم کی جماعتیں جن کا مقصد ہے کلمۃ اللہ العلیٰ، ہم ان کو سب کو حق پہ سمجھتے ہیں. اور آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری جماعتوں کے دھارے ایک نہر میں آ کے گریں گے، اور ہم مل کر انقلاب لائیں گے اسلام کے لیے. میرا مقصد ہے انشاءاللہ.